بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 14 اگست ہے، سال 2022۔ رانا ثناءاللہ کے لیے پھانسی کا پھندہ کپتان نے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ خان کا تیر نشانے پر جا لگا ہے۔ رجیم چینج آپریشن کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے۔ امپورٹڈ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں پھنس چکے ہیں۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوگی یا نئے آرمی چیف کا تقرر؟ شہباز شریف نے رات گئے عمران خان کو ایک بڑی آفر بھی کی ہے اور بڑی تاریخی رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب عمران خان صاحب نے ایک کامیاب جلسے سے خطاب کیا ہے۔ لوگوں کے جو جذبات تھے وہ بڑے دیدنی تھے۔ پاکستان کے ساتھ جو ان کی وابستگی اور محبت ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے، اور آپ سب کو بھی آج 14 اگست یعنی ڈائمنڈ جوبلی 75 سال پاکستان کی آج عمر ہو گئی ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ایک علیحدہ مملکت خدا داد کے حصول کے لیے بڑی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑے، تاکہ ایک آزاد پاکستان کے اندر سانس لے سکیں اور وہاں ایک ایسا نظام ہو جو اسلامی فلاحی مملکت کی صورت کے اندر تمام انسانی حقوق جو ہے ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کو ہم کہاں تک پورا کر سکے؟ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ 3 طبقات حکومت کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے فوجی ڈکٹیٹر آئے ہیں، پھر سرمایہ دار آئے ہیں، جاگیردار آئے ہیں، اور عوام کو اس کے اندر کتنی پارٹیسپیشن ہوئی ہے۔ بہرحال جو اس وقت بھارت کے اندر مسلمان ہیں ان کے ساتھ اگر تقابل کریں تو پاکستان ظاہر ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا اختلافات آپس میں وہ اپنی جگہ ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد بھی عوام کرتی رہے گی، اور حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی۔ یعنی خواب بھی دیکھا علامہ اقبال اور بہت سارے بزرگوں نے، پھر اس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہوئی، اور اب اس کی جو یہاں پر یعنی تعبیر ہوئی، اب تکمیل کے لیے جو جد و جہد ہے وہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایک بڑی سطح پر کرنی پڑے گی، اور وہ شروع بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے لیے جنہوں نے جس سطح پر بھی مالی، جانی، وقت کی قربانی دی ہے ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اب رات کو جس طرح جلسے تھے وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک شہباز شریف نے کہا جی میں بھی آج قوم سے خطاب کروں گا۔ تو شہباز شریف نے جب قوم سے خطاب کیا تو ان کے حامی صحافی بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم کوئی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ انہوں نے خطاب کے اندر کہا کیا ہے، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے عمران خان کو ایک آفر دی ہے، اور وہ میثاق معیشت کی آفر ہے۔ بھئی کون سے میثاق معیشت؟ بھئی آپ حکومت میں ہوں تو آپ کی پالیسی ہے، اور باقی میثاق معیشت سب سے بڑا تو یہ ہے کہ قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا احتساب کیا جائے، جو انہوں نے رقم لوٹی ہے وہ رقم واپس لی جائے۔ وہاں پر تو آپ جو ہے وہ ریاستی اداروں پر چڑھ دوڑتے ہیں، تو اب یہ میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ جو خطاب تھا یعنی میثاق معیشت پر تو فواد چودھری کا موقف آ گیا ہے، اور یہ عمران خان کا ہی موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کے سربراہ شہباز شریف کا انتخابات سے انکار ہر صورت میں اقتدار سے چمٹے رہنے کی ان کی خواہش کا عکاس ہے۔ میثاق معیشت ایک عام کانہ خیال ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں، معاشی فریم ورک صرف کیمرس نظام میں ایک ہوتا ہے۔ کوئی بھی وہ شخص کرائم منسٹر کی حکومت کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کی حمایت نہیں کر سکتا، اور کل رات لاکھوں لوگوں نے لاہور میں آزادی کے خواب کی تعبیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دی ہے۔ ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ تو یہ اس میثاق معیشت کو تو اڑا کر رکھ دیا ہے تحریک انصاف نے، لیکن یہ جو خطاب تھا اس کو 24 چینل ہے، اور وہاں پر حالانکہ ان کی جو لائیو ہے وہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو سٹریم، تو وہاں پر 65 لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے اندر لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 61 تو ان کی کابینہ کے ممبر ہیں، اور باقی 4 جو لوگ وہاں پر شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان کا خطاب وہ 4 لوگ کون تھے سننے والے، ان کو ایک تو تلاش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک فیس بک پیج پر یہ چل رہا تھا، اور وہاں 715 لوگ شہباز شریف کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے جو تحریک انصاف کا جلسہ تھا
اس کو اسی ایک اور پیج پر 71.8 یعنی 71,800 سے زائد لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ مقبولیت کے بڑے پیمانے ہوتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی سننا چاہتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا اور چند جو اینکرز ہیں ان کو مینج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زبردستی اس قوم کی قیادت کریں گے. خان صاحب نے جو گفتگو کی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہوگی. اس پر بھی آج کل بڑی چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس سے پہلے کلیئر کر چکے ہیں. لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان کو جواز بنا کر بہت سارے لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن تو نہیں لیں گے. ایکسٹینشن اگر لیں گے تو یقیناً قوم کے لیے یہ بڑی بھاری ایکسٹینشن ہوگی یقیناً. لیکن اگر نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا تو کون ہوگا؟ تو پی ٹی آئی اور عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک مہینہ ہے یعنی 20 ستمبر تک آلموسٹ جو ہے نئی آرمی چیف جو نیا ہوتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایک روایت ہے. تو جب ہو جائے گی تو پھر معمول کے مطابق حالات ہوں گے، لہذا اس وقت تک جو ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت پی ٹی آئی چلنے کا ارادہ رکھتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب نے جس طرح کی بات کی ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے انتہائی عام معاملہ ہے. لیکن ہم پہلے خان صاحب نے جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے ایک تو جو اینٹی فوج بیانیہ ان کے خلاف بڑی محنت کے ساتھ سلیم صافی حامد میر ٹولے نے بنایا تھا اس کو انہوں نے اڑا کر رکھ دی ہے، اور وہ ان کا موقف ہمیشہ سے ہے. لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چند لوگوں کے ویڈیو بیانات، ایک ڈاکٹر صاحب ہے بھاولپور سے حریم جس طریقے سے وہ اکاؤنٹ بنا تھا اور اس کے حوالے سے ان کی بڑی مار پٹائی ہوئی ہے، میرے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے اور ان سے اگلوایا گیا. لیکن انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں لیکن میرے اوپر بڑا تشدد کیا گیا ہے. تو تشدد اگر کر کے آپ اس طرح کے بیانات دلوائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی اس کے پیچھے ہے، انوالو ہے، یہ جملے آپ نے بولنے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے یہ تشدد کے ذریعے کوئی بڑے سے بڑا رانا ثناء اللہ بھی اگر دے دیں آپ 8-10 بندوں کو تو وہ بھی اسی طرح کے بیانات جو ہے وہ دینا شروع ہو جائیں گے. اب اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو کلپ چلے پرانے وہ ان تمام سیاستدانوں کے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی ہمیں آپ یہ ثابت کر رہے ہیں. پھر ان چوروں ڈاکوؤں کے انہوں نے کہا کہ این آر او نہیں ملے گا، یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے، لہذا جو ہے وہ اس کے لیے یہ پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. پھر انہوں نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا کہ ہم اب جلسے کرنے جا رہے ہیں اور پورے 4 صوبوں کے اندر جلسوں کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا. تو ایک ان آفیشلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جا رہی ہے، لہذا الیکشن مہم کا انہوں نے باضابطہ آغاز کر دیا ہے. اور یہ ایک اچھا جمہوری کلچر ہے کہ آپ عوام کے پاس جاتے ہیں، بھئی عوام وہ ملے موبلائز کریں. ٹھیک ہے یہ حکومت کر رہے ہیں، مہنگائی بھی کریں گے اور مزید مہنگائی کی چکی میں عوام پسے گی تو اندازہ بھی ہوگا کہ ان کی اصل حیثیت اور اوقات کیا ہے. خطاب کے اندر چونکہ رات یہ تقریباً جو ہے وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کے قریب یہ خطاب تھا. امریکی جو غلامی ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم کبھی بھی، میں نے نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے، لیکن 400 ڈرون اٹیک انہوں نے کیے، ہم اتحادی بھی تھے اور ہمارے دور میں ایک بھی نہیں ہوا. تو یہ آپ کوئی نہ کوئی جب دیتے ہیں تو یہ چیزیں لندن میں بیٹھا ہوا الطاف حسین کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیا ہم وہاں پر یہ ڈرون حملے کر سکتے ہیں. تو آلموسٹ وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بڑا عام انہوں نے پیغام دیا اور پیغام یہی تھا کہ عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب ظاہر ہے آپ جتنا بھی کریں گے تو وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور معاملات جو ہے وہ اچھی طرف نہیں جائیں گے. میچ انہوں نے اپنے جو زندگی کے تجربات ہیں وہ بھی شیئر کیے. بہرحال ایک اچھا پاور شو تھا. مخالفین جو ہے انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ عمران خان کا جو جلسہ ہے وہ انتہائی تعداد کے اعتبار سے کامیاب تھا. وہاں ارد گرد لبرٹی چوک تک اور ادھر سے کلمہ چوک اور آگے تک جو ہے اور یہاں مسلم ٹاؤن سے آگے اچھرا تک ایک ایسے لگ رہا تھا وہ جیسے روڈ بلاکج ہے اور لوگ وہاں پر جو ہے وہ آئے. حقیقی آزادی کا جشن منایا گیا، جذبات لوگوں کے. اور 14 اگست کا دن جو ہے وہ جب ظاہر ہے 12 بجے کے بعد اجتماعی قومی ترانہ ایک اچھا جو ہے وہ ماحول پیدا ہوا. یہ اب ظاہر ہے خان صاحب نے جس طریقے سے عوام کو موبلائز کر لیا ہے تو آپریشن رجیم چینج جو ہے اس کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا. اور اس کا جو اظہار ہے وہ چودھری پرویز الہی نے بھی کر دیا ہے اپنی تقریر کے اندر. چودھری پرویز الہی کی جو تقریر ہے وہ چونکہ ایک مجمع کی اس اعتبار سے چونکہ خان صاحب کی تقریر تھی، لیکن ان کی جو تقریر ہے
وہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ ایک تو پنجاب حکومت جس طرح ریسکیو 1112 جس طرح ایمرجنسی کے اندر ادویات کو فری کرنا، ہاسپٹلز کے اندر جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو بہتر بنانا، پھر عام لوگوں کو جو ہے اشیاء خرد و نوش کے اندر جو ہے وہ ریلیف دینا، احساس پروگرام کو مزید اپ گریڈ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے چونکہ بڑے مظالم ڈھائے ہیں اور اس کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ کل ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ آئی جی اور دیگر جو آفیشلز تھے وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں اور یہ پہلے والے جو لاڈ ہیں، جو نخرے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ اب اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، جو کہ پہلے بھی بہت زیادہ دعوے تو کیے جاتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن بیوروکریسی اور پولیس جو ہے وہ بھی بڑا گھماتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے اس وقت سب سے جو بڑا کیس ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے۔ جب بھی اس کو بچانے والے ظاہر ہے شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، دن دہاڑے یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔ صرف سیاسی اختلاف تھا، بھائی ہمارے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان تحریک چلانے لگے ہیں تو ہم نے اس کو ناکام کرنا ہے۔ اس بنیاد پر 100 لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا، جن میں 14 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اب یہ کیس وہ ہے جو دن کی روشنی کے اندر کیمروں کے اندر محفوظ ہوا، آج تک اس کیس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ کچھ سامنے طاقتیں ہیں، کچھ در پردہ جو ہے وہ طاقتیں ہیں، یقیناً وہ اس کیس کو چلنے ہی نہیں دے رہے۔ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ ہے، انتہائی بے شرمی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ اس ملک کے جو نظام کو مفلوج کیا گیا ہے۔ جب بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس فری اینڈ فیئر طریقے سے اس کے ٹرائل کا آغاز ہوگا اور عوامی تحریک کی جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق جو کارروائی ہوگی، اور جے آئی ٹی کو جس طرح روکا ہوا ہے کارروائی سے، اور یہ کارروائی لاہور ہائی کورٹ نے روکی ہوئی ہے، یعنی ویسے انصاف وہ ہر ایک کو دیتے ہیں لیکن یہاں پر رکے ہوئے ہیں اور لواحقین، تو یہ رانا ثناء اللہ کے لیے پھانسی کا پھند ہے۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چونکہ یہ وہ سارے احکامات دے رہا تھا لیکن ان کو بچایا گیا، شریف خاندان کو اور ان کے تمام نوکروں کو جو مین لوگ تھے وہ بچایا گیا۔ اور پولیس کے اندر بھی اس وقت میں ذکر کر چکا ہوں کہ ڈی پی او سرگودا تعینات کیا گیا، طارق عزیز جو ایس ایس پی ہے، جو اس وقت ایس پی تھے اور وہ گلو بٹ کے ساتھ مل کر یہ سارا آپریشن کر رہے تھے۔ اب یہاں ان کو ڈی پی او جیلم منہ سے نکلتا ہے اور یہ سرگودا تعینات کیا گیا، اور عوامی تحریک کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور عام پاکستانی بھی اس حوالے سے کنسرن ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف فراہم کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان لوگوں کو اس طرح کی ذمہ داریوں پر تعینات کرتے ہیں، فوری طور پر اس شخص کو او ایس ڈی بنایا جائے اور اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے۔ اب پرویز الہی جو ہے انہوں نے کہا ہے واضح طور پر کہ رانا ثناء اللہ تمہیں ضرور پھانسی ہوگی۔ کہا کہ رانا ثناء اللہ تم سن لو، تم جیل کے پیچھے جانے والے ہو، تمہیں ضرور پھانسی ہوگی۔ میرے دل میں بات اتر گئی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 25 مئی کو گولیاں چل رہی تھی اور یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں اس وقت حاملہ خاتون پر بھی تشدد کیا گیا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہم کیس لانے والے ہیں، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے رانا ثناء اللہ کو پھانسی کی سزا ہوگی۔ عمران خان چاہیں تو بے شک ان کو عمر قید کی سزا سنا دیں، اب شریف خاندان کے لوگ نہیں بچیں گے۔ پھر 25 مئی کا جو واقعہ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو رانا ثناء اللہ کے لیے یہ پھانسی کا پھندا تو ہے یہ کیس، اور ہونا بھی چاہیے۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز اور نواز شریف، اور پھر آگے جو پولیس کے آفیشل سے جو بڑے بڑے لوگ، یہ اس کیس سے نہیں بچ سکتے، لیکن یہ چونکہ اثاثہ ہیں ہمارے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، خواہ یہ قتل کریں، خواہ یہ چوری اور ڈکیٹی کریں ملک کے اندر، ان کو بچاتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں چودھری پرویز الہی بھی سیاسی بیان بازی کی حد تک رہتے ہیں یا خان صاحب نے یہ واضح کل کیا ہے، ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ان کیسز کو جلدی چلائیں، جو قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کو رعایت نہیں دینی۔ دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔